پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریاست کو بیان کیا تھا کہ ریاست کے اہم ایلیمنٹس کون سے ہیں، یعنی عناصر کون سے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ریاست کے آرگنز کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک ریاست کے اہم اعضاء یعنی آرگنز کیا ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ریاست کے 3 اعضاء ہیں جن کو ہم ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری کہتے ہیں، لیکن ان 3 اعضاء کے علاوہ ایک اہم جو مانا جاتا ہے اس موجودہ دور میں، جس کو ہم چوتھا ستون کہتے ہیں ریاست کے، وہ ہے میڈیا۔ تو جو ماہرین پولیٹیکل سائنس کے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان 3 اعضاء کے ساتھ جو ہے میڈیا کو بھی ریاست کا اہم ستون کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا ریاست میں ان کا کیا کردار ہے اور ان کا جو ہے کیوں ریاست کے ستون یا اعضاء مانے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لیجسلیچر کو کہ لیجسلیچر کیا ہے اور اس کے ریاست کے اندر اس کا کیا کام ہے۔ لیجسلیچر یا مقننہ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریاست سے متعلق قوانین بناتے ہیں۔ ریاست سے متعلق مطلب آئین ہو گیا اور دیگر قوانین جو ریاست امور کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ قوانین بناتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام ہی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ لیجسلیٹر پارلیمنٹ میں جا کے پھر قوانین بناتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ریاست اور ریاست امور کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ قوانین کے علاوہ ان کے جو دیگر کام ہیں اس میں ہے کہ یہ بجٹ کو بھی دیکھتے ہیں، معیشت کو دیکھتے ہیں، ایگزیکٹو کو کنٹرول کرتے ہیں، کچھ جوڈیشل فنکشنز جو ہے ان کو بھی یہ دیکھتے ہیں، ان کے الیکٹرول فنکشنز بھی ہوتے ہیں، اور جو ملک کا کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں اگر ضرورت پڑ جائے تو ترامیم وغیرہ کے بھی قوانین یہ بناتے ہیں۔ ایگزیکٹو کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قوانین لیجسلیچر بناتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو یہ مینٹین کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ریاستی ادارے ہوتے ہیں جو ملک کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے لیجسلیچر کی طرف سے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو کر یہ ادارے ملک میں اپنا کام کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی شخص یا کوئی گروپ کسی بھی قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اس شخص کو یا اس گروپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔ اسی طرح یہ دائرے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ریاستی قوانین کو جو ہے نافذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ملک کے اندر امن امان کو دیکھیں تو امن امان لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہوتا ہے اس کے لیے پولیس فورس ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے اور جو لاز ہوتی ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں فوج ہوتا ہے تو فوج کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت کرے، اور کوئی بھی اگر بیرونی طاقت اٹیک کرتا ہے تو اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر اس کے دفاع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم فارن
ریلیشنز کو دیکھ کے ریاستوں کے مابین، تو اس کے لیے ایک فارن آفس ہوتا ہے یا فارن منسٹری ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ جوڈیشری، عدلیہ جو ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، یہ اصل میں آئین کی محافظ جو ہے نا، یہ جوڈیشری ہوتی ہے اور یہ قوانین کی تشریح کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس پہ کسی جرم کا الزام لگا ہو، چاہے کسی قسم کا آئین کی خلاف ورزی اس نے کی ہو، یا اس نے جو ہے نا دیگر قوانین جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر تعزیرات پاکستان ہے، لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہے، یا دیگر قوانین، اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، تو عدلیہ جو ہوتی ہے وہ اس کی کیس اس کو سنتا ہے اور تمام جو ثبوت ہوتے ہیں اس شخص کے حق میں یا اس کے خلاف، ان کا انالیسس کرتا ہے کہ آیا اس شخص یا اس گروپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو عدلیہ جو ہے یہ آئین کی تشریح کرتی ہے اور محافظ ہے کانسٹیٹیوشنز کا۔ اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کس جگہ پہ حکومتی اراکین سے یا کسی ادارے سے کوئی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا کوئی قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو عدلیہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے امور کو بھی دیکھتی ہے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اگر کہیں بھی اس طرح کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے یا عدلیہ سمجھتی ہے کہ آئین کے اس شق میں یا اس قانون میں مزید جو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو وہ حکومت کو یعنی پارلیمنٹ کو ایک ریمائنڈر بھیج سکتی ہے، ان کو جو ہے آگاہ کر سکتی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ میڈیا جو ہے جو چوتھا ستون تصور کیا جاتا ہے کسی بھی ریاست میں، تو میڈیا کا جو کردار ہے یہ بہت اہم ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، اور جو آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے، تو اس کا بہت اہم کردار ہے، لیکن بشرط یہ کہ یہ کردار نیوٹرل ہو، کیونکہ میڈیا جو ہے واحد ذریعہ ہے جو عوام کے مسائل کو حکومت تک پہنچاتی ہے۔ اگرچہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے ہر وقت عوام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عوام سے جو ہے نا رابطے میں رہے، بلکہ ان کے ذمہ اور بھی دیگر کام ہوتے ہیں اور ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، مصروفیات ہوتی ہے مختلف نوعیت کے۔ تو میڈیا جو ایک ایسا سورس ہے جو عوام، چاہے کوئی شخص کسی بھی ملک کے کونے میں ہو، اس کا ایشو ہوتا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں تک اور ریاستوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح جو حکومتی پالیسیز ہوتی ہے، تو ایک عام آدمی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہی کے ذریعے جو ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یا بین الاقوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے، تو یہ الیکٹرانک میڈیا ہی کے ذریعے جو ہے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ حکومت کے منفی یا مثبت جو بھی پہلو ہوتا ہے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ تو الیکٹرانک جو میڈیا ہے، میڈیا کا رول بہت اہم ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہو اور غیر جانبدار ہو، تو اس کا ریاست میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں ریاست کے جو ستون ہے، جو آرگنز ہے، اس کے بارے میں اس کو دیکھا ہے کہ کیا ہے اور اس کے کیا کام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔